الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد. تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے ہیں جس نے وقت کو بنایا اور اس کو ہمیں ہمارے فائدے کی چیز بنایا اور اوقات میں سے بہت سے اوقات ایسے رکھے کہ جن کو دوسرے اوقات پر فضیلت دی. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہت سے رمضان آتے ہیں، اسی طرح بہت سے ایام آتے ہیں، عاشورہ کا دن آتا ہے. یہ وہ ایام اور وہ مہینے ہیں جن کو دوسرے مہینوں اور دوسرے ایام پر کسی نہ کسی طور پر کچھ نہ کچھ فضیلت حاصل ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ذی الحجہ کے ماہ ذی الحجہ جو کہ اسلامی سال کا ایک آخری مہینہ ہے جس میں حج کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں، اس مہینے کے شروع کے 10 دنوں کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے. چنانچہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے باقی تمام ایام پر فضیلت دی ہے. یہ 10 دن باقی سال کے تمام ایام پر فضیلت والے ہیں، یہاں تک کہ ان کی فضیلت رمضان کے آخری 10 دنوں پر بھی ہے، لیکن رمضان کی آخری 10 راتیں ان سے زیادہ فضیلت والی ہیں کیونکہ ان کے اندر لیلۃ القدر شب قدر کی رات بھی آتی ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے تمام جو احادیث ہیں اور تمام جو روایات ہیں ان میں تطبیق ہو جاتی ہے. جس حدیث کی بنا پر ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں وہ حدیث صحیح بخاری اور کی حدیث ہے جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور مال لے کر جہاد کے لیے نکلا اور پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا، یعنی کہ شہید ہو گیا. یہ دوسروں سے یقیناً افضل. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد سے بھی فضیلت والا عمل ان 10 دنوں کی عبادات کو فرمایا ہے. یہ وہ حدیث ہے جس کی بنا پر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ 10 دن رمضان کے آخری 10 دنوں سے بھی زیادہ فضیلت والے ہیں، لیکن رمضان کی آخری 10 راتیں جو ہیں وہ ان دنوں سے بھی افضل ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ان 10 دنوں کو اتنی اہمیت ان 10 دنوں کی کیسے پتہ چلے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر میں ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے اس صبح کی اور 10 راتوں کی. تو یہاں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں 10 راتوں سے مراد ان دنوں کی ذی الحجہ کے آخری دنوں کی 10 راتیں ہیں. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی صحیح مذہب ہے. دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف احادیث میں ان 10 دنوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے، جن میں سے ایک حدیث
جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے۔ تیسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور حکم دیا ہے کہ ان 10 دنوں میں تسبیح، سبحان اللہ، تحمید، الحمدللہ، تکبیر، اللہ اکبر اور تحلیل لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت سے کیا جائے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان 10 دنوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لہٰذا ان 10 دنوں میں یہ کوشش کی جائے کہ کثرت کے ساتھ ان تسبیحوں کا ورد کیا جائے۔ تسبیح سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جائے، کثرت سے ورد کیا جائے۔ چوتھی وجہ کہ جس کی وجہ سے ان دنوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے وہ یہ کہ ان دنوں کے درمیان یوم عرفہ اور یوم النحر قربانی کا دن آتا ہے۔ یوم عرفہ کے بارے میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، 2 سال کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اس بات کا اہتمام بھی ہونا چاہیے کہ یوم عرفہ کا دن جو ہے وہ جو 9 ذی الحجہ کا دن آتا ہے اس دن کو روزہ رکھا جائے اور کوشش کی جائے کہ اس دن روزہ رکھ کر اپنے گناہوں کی جو ہے تلافی کی جائے۔ اب یہاں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان دنوں کے درمیان کس چیز سے بچیں اور کس قسم کی عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے ان دنوں کے درمیان جو حضرات ان دنوں میں یعنی یہ کہ قربانی کرنے والے ہیں، جو یہ کہ یوم النحر کے دن 10 ذی الحجہ کے دن قربانی کرنے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ان 10 دنوں میں بال اور اپنے جسم کے ناخن کاٹنے سے پرہیز کریں، اور جن کو اس چیز کی ضرورت ہے وہ کوشش کر لیں کہ پہلی ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے پہلے جو ہے وہ اپنے ناخنوں کو تراش لیں، اور بالوں جو ہے انہوں نے اگر تراشنا ہے تو اپنے بالوں کو جو ہے وہ ختم کر لیں۔ تو لہٰذا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان 10 دنوں کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے اس روک کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لوگوں کو، مسلمانوں کو روکا اس چیز سے کہ ان دنوں کے درمیان بال اور ناخن نہ کاٹے جائیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ حجاج کو بھی اس کا حکم دیا گیا ہے، تو جو لوگ حج نہیں کر پائے، نہیں کر سکے، وہ لوگ کسی نہ کسی طرح ان حجاج کرام جو کہ مکہ معظمہ میں حج کے فریضے کو ادا کر رہے ہیں ان کے ساتھ نیکی میں شریک ہو جائیں۔ پھر ذکر آتا ہے ان چیزوں کا کہ ہم ان دنوں کے دوران کس قسم کی عبادت کر سکتے ہیں۔ تو ان دنوں کے درمیان جو ہے وہ روزہ رکھنا بھی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے دن بھی روزہ رکھنے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے، اور روزہ رکھنا یوم عرفہ کے دن ثواب کی چیز ہے۔ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو یعنی عید سے ایک دن پہلے روزہ رکھنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کی چیز فرمایا ہے۔ دوسرے یہ کہ روزہ رکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ یہ کہ جیسا کہ حدیث کا مفہوم ذکر ہو چکا ہے، ان دنوں کے دوران ہم اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ کا ورد کثرت سے کر سکتے ہیں۔ تیسری یہ کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایام جو ہیں وہ فضیلت والے ایام ہیں، تو ہم میں سے سنت میں سے کوئی چیز اگر چھوٹ رہی ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو کہ سنت کی چیز ہے اور ہم اس کو نہیں کر رہے ہیں، تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان دنوں کے درمیان اس چیز کی عادت بنا لیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے میری سنت کو میرے بعد زندہ کیا، جو کہ میرے مرنے کے بعد ختم ہو چکی تھی، تو اس کے لیے انعام ہے، اور وہ انعام اتنا ہی ہے جتنا کہ لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کے
پیچھے چلتے ہیں، اس کی وجہ سے جتنے لوگ اس سنت پر چلیں گے ان سب کا ثواب اس کو ملے گا، اور یہ ثواب ایسا ہوگا کہ اس ثواب کی وجہ سے ان لوگوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو لہٰذا ان دنوں کے دوران اگر ہم سے کوئی سنت چھوٹ رہی ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس سنت کو بھی پوری کرنے کی اور اس کی عادت بنانے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ دوسرے نیک اعمال ہیں، ہم ان کو بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں، دعائیں مانگ سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکتے ہیں، اور یہ کہ اس کے علاوہ اگر مہمان نوازی بھی کر سکتے ہیں، اور کسی سے ہماری رشتہ داری ٹوٹ گئی ہے تو ہم اس کو بھی دوبارہ جوڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے نیک اعمال ایسے ہیں جن کو ان دنوں کے درمیان، ان دنوں کے دوران کر کے ہم زیادہ سے زیادہ ثواب کما سکتے ہیں۔ پانچویں چیز جو کہ بہت اہم چیز ہے وہ یہ کہ قربانی، یہ وہ بہترین عمل ہے جس کو یہ کہ تقریباً تمام مسلمان اس دنوں کے دوران کرتے آتے ہیں، اور یہ وہ عمل ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں کے دوران مقبول ہے۔ اور سب سے اہم چیز جو ان سب سے زیادہ چھوٹی چیز ہے وہ یہ کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے، تاکہ ان دنوں کے دوران جو کہ اہمیت والے دن ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ دن ہیں، ان کے دوران جو ہے ہمارے جو گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ لہٰذا ذی الحجہ کے جو یہ شروع کے 10 ایام ہیں جو کہ پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ یعنی عید تک ہیں، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت، زیادہ سے زیادہ استغفار اور دوسرے نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ان ایام کی جو فضیلت ہے، جو اہمیت ہے، اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔